اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر 6 کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور 1 کام ایسا ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کام کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بد دعا دی ہے کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ اور رمضان میں مغفرت کی صورت یہی ہے کہ جو کام ہمیں رمضان میں کرنے چاہیے وہ ہم کریں، اور جو نہیں کرنے چاہیے ان سے ہم بچیں۔ تو وہ 6 کام کون کون سے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ سب سے پہلا کام ہے نماز کا اہتمام۔ نماز کے اندر سب سے پہلے فرض نماز آتی ہے، تو اولاً تو فرض نمازوں کا اہتمام کریں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور جماعت اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ پھر فرض نمازوں کے اندر نفل نمازیں بھی ہیں، ان کا بھی ہمیں خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں فرض نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جیسے تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے۔ یہ جو نفل نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ان میں 8 رکعت تو تہجد کی نماز ہوتی تھی اور 3 رکعت وتر ہوتی تھی۔ تو اس طرح 11 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان کے اندر بھی بہت اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے ویسے تو کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ تر معمول رہا ہے وہ 8 رکعت کا رہا ہے، اس لیے ہمیں بھی 8 رکعت تہجد پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری نماز ہے اشراق کی نماز، تو اشراق کی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت ہے، اور چاشت کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، لیکن چاشت کی نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر 8 رکعت پڑھی ہے، اس لیے ہمیں بھی 8 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مغرب کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے یعنی اوابین کی نماز، اس کی 6 رکعت ہے، اس لیے ان 6 رکعت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر ہمیں فرض نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اسی طرح نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جس کا ہمیں رمضان کے اندر اہتمام کرنا ہے وہ ہے روزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو روزے صرف اسی امت پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ اس سے پہلے بھی ساری امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی اس کو کہتے ہیں جو نیک کام کرے اور گناہوں سے بچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں اور گناہوں سے بچنے والے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ تو اس لیے روزوں کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، کسی حالت میں بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ صرف 2 حالتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ اجازت دی گئی ہے کہ روزہ چھوڑ دو اور روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرو۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ آدمی اتنا زیادہ کمزور ہو جائے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی بالکل طاقت باقی نہ رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اس حالت میں روزہ چھوڑ دو اور روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرو۔ یا کسی کو ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتا، تو اس حالت میں بھی اجازت دی گئی ہے کہ روزہ چھوڑ کر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ یہ 2 حالتیں صرف ایسی ہیں کہ جن کے اندر روزہ چھوڑ کر فدیہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ 2 حالتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ روزہ چھوڑ دو اور روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرو۔
ان کے علاوہ کچھ حالتیں اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ اجازت دی گئی ہے کہ فی الحال روزہ نہ رکھو بلکہ بعد میں قضا کر لو، لیکن کام کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، چاہے کوئی مزدوری کرتا ہو یا تجارت کرتا ہو یا کتنا بھی سخت کام کرتا ہو، لیکن اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو اب جو مزدور حضرات ہیں یا جن کا کام بہت سخت ہوتا ہے وہ کیسے روزہ رکھے؟ تو ان کے لیے روزہ رکھنے کی یہی صورت ہے کہ یا تو رمضان میں وہ کوئی ہلکا سا کام کرے جس کے اندر وہ کام بھی کر لے اور ان کا روزہ بھی ہو جائے، یا پھر 11 مہینے اتنا کمانا چاہیے کہ 1 مہینہ کمانے کی نوبت نہ آئے، لیکن کسی کام کی وجہ سے چاہے کتنا بھی سخت کام ہو اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے روزوں کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، پہلی چیز نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، دوسری چیز روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور تیسری چیز جس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے وہ ہے تراویح۔ تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، مردوں کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے، اور سنت موقدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر عذر کے تراویح کو چھوڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے مردوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا، اور عورتوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مرد حضرات جماعت سے پڑھیں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں اکیلے اکیلے تراویح کی نماز پڑھیں گی۔ تراویح کے بارے میں ایک مسئلہ خاص طور سے یہ یاد رکھنے کا ہے کہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو ہے رمضان کے اندر قرآن کریم کو سننا یا پڑھنا، یہ الگ سنت ہے، اور ایک پورے رمضان میں تراویح پڑھنا، یہ الگ سنت ہے۔ لوگ عام طور سے ایسا کرتے ہیں کہ 15-20 دن کا 10 دن کا کہیں قرآن سن لیا اور پھر وہ تراویح کی چھٹی کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ نے ایک سنت تو پوری کر لی کہ ایک قرآن سن لیا، لیکن دوسری سنت آپ نے چھوڑ دی کہ پورے رمضان کی آپ کو تراویح پڑھنی چاہیے تھی، وہ آپ نے نہیں پڑھی۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ پورے رمضان تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور پورے قرآن کا سننا یہ پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ اس لیے ان دونوں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پورا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ چوتھی چیز جس کا ہمیں رمضان کے اندر بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت کا بہت ہی زیادہ رمضان کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اور قرآن ہی نہیں بلکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمام آسمانی کتابیں یعنی تورات، زبور، انجیل اور اسی طرح جو صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے رمضان کے مہینے کے اندر ہی نازل فرمائے۔ تو رمضان کے مہینے کو قرآن اور اسی طرح دوسرے آسمانی کتابوں سے بہت زیادہ خاص مناسبت ہے۔ رمضان کے مہینے کو قرآن کریم اور اسی طرح دوسری آسمانی کتابوں سے خاص مناسبت ہے، خاص تعلق ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ پہلے سے یہ ارادہ کر لیں کہ میں 5 قرآن یا 10 قرآن رمضان کے اندر ختم کروں گا، تب جا کر آپ 5 قرآن اور 10 قرآن ختم کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ارادہ ہی نہیں کیا، کوئی نیت ہی نہیں کی، تو پھر آپ کے لیے 1-2 قرآن ختم کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آدمی کو پہلے ہی نیت کر لینا چاہیے کہ میں یہ کام کروں گا، اور کم سے کم 3-4 قرآن تو ہر آدمی کو ختم ہی کرنا چاہیے۔ 3-4 قرآن ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ روزانہ 3-4 پارے پڑھ لیں تو 3-4 قرآن پورے رمضان کے اندر ہو جائیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی، پہلی چیز نماز، دوسری چیز روزہ، تیسری چیز تراویح، اور چوتھی چیز قرآن کریم کی تلاوت۔ 5ویں چیز جس کا ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت کیا کرو۔ ان میں 2 چیزیں تو ایسی ہیں جو تم اپنے لیے مانگا کرو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو گے۔ تو 2 چیزیں جن سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور استغفار کرنا۔ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا استغفار کرنا۔ کثرت کے معنی ہے زیادہ سے زیادہ،
اور زیادہ سے زیادہ کی مقدار یہ ہے کہ ایک دن میں کم سے کم 300 مرتبہ وہ ذکر کیا جائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ ایک دن میں 300 مرتبہ وہ کام کیا جائے۔ تو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور 3 تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی آپ ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ذکر کثرت سے کیا۔ اسی طرح استغفار 300 مرتبہ آپ ایک دن میں کر لیتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار کیا، اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے 3 تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور 3 تسبیح استغفار کی ہمیں روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 6 تسبیح ہو جاتی ہیں۔ 6 تسبیح کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ چھٹی چیز جس کا ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر اہتمام کرنا ہے وہ ہے صدقات و خیرات کی کثرت۔ روزہ رکھنا بہت آسان ہے، لیکن پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے جو منتیں مانی جاتی ہیں، مرد بھی منتیں مانتے ہیں، عورتیں بھی منتیں مانتی ہے۔ تو کیسی منتیں مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا یا روزہ رکھوں گی، یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نماز پڑھوں گا۔ تو نماز پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کی تو منتیں مانی جاتی ہیں، لیکن پیسہ خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی جاتی۔ تو اس لیے ہمت کر کے، کوشش کر کے رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر آپ کی سخاوت اور زیادہ عام ہو جاتی تھی۔ رمضان کے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی جن کا ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ پہلی چیز نماز، دوسری چیز روزہ، تیسری چیز تراویح، اور چوتھی چیز قرآن کریم کی تلاوت، اور 5ویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اور 6ٹھی چیز صدقات و خیرات کی کثرت۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی جن کا ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ایک چیز جس کو ہمیں رمضان کے اندر بالکل نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے اندر بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ روزے دار کون سے ہیں؟ وہ روزے دار وہی ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں گناہ بھی کرتے ہیں، غیبتیں بھی چل رہی ہیں، چغلیاں بھی چل رہی ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ سارے کام بھی کر رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آدمی روزے کی حالت میں گناہ کرتا ہے تو اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، فرض تو اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی روزے کے اندر تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، خاص طور سے جھوٹ اور غیبت سے بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔ اسی لیے بعض علماء کا قول ہے کہ جھوٹ سے اور غیبت سے روزہ ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح آدمی جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی جھوٹ بول دے اور اسی طرح غیبت کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا، یہ سب مانتے ہیں۔ اس لیے تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے جھوٹ اور غیبت سے بچنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔